بسم اللہ الرحمن الرحیم فللظہر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء ومیلها عن دائرۃ نصف النہار المعلوم بزید الظل اے زیادتہ مصدران لزاد الشیء بعد نقص ہی. بات شروع ہوئی تھی کہ شرائط صلاۃ میں سے ہے وقت، لیکن یہاں وقت سے مراد فقط یومیہ کا وقت ہے، دیگر کی بات نہیں ہو رہی. یومیہ کے وقت میں سب سے پہلے شروع فرما رہے ہیں نماز ظہر کا وقت کیا ہے. بہت غور کرنا ہوگا. فرماتے ہیں بہت غور کرو، پھر اگلے بات پھر کرتے ہیں. زوال الشمس، سورج کا زوال کرنا. یہ ہماری عام زبان میں بھی یہ متداول ہے کہ زوال ہو گیا یا زوال نہیں ہوا. اچھا، زوال کرنا، زوال کیسے معلوم ہوگا؟ بہت آسان سمجھا رہا ہوں. زوال کا پتہ چلے گا بزید ظل بعد نقصہ، سایہ کم ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے. اتنی سی بات کی ہے شہید اول نے. اب زوال کیسے معلوم ہوتا ہے؟ سایہ کہاں کم ہوتا ہے؟ کون سا سایہ بڑھتا ہے؟ اب اس کو بات کو سمجھنا ہے غور سے. آگے جان، مشرق سے ہوتا ہے طلوع، مغرب میں ہو جاتا ہے غروب. ٹھیک، ایک مشرق اور ایک مغرب. ہم جہاں بیٹھے ہیں تقریباً اسلام آباد میں یہ مشرق ہے اور یہ ہے مغرب ہے. یہ ہو گئی شمال، اور ادھر ہو گیا کہ جو ہی ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہماری رائٹ سائڈ شمال ہوتی ہے اور دوسری سائڈ جنوب ہوتی ہے. ہو گیا نا؟ اب بہت غور کرنا ہے. دو لفظ ہیں نئے بالکل، پہلے آپ نے نہیں پڑھے. ایک ہوتا ہے ظل مبسوط اور ایک ہوتا ہے ظل معکوس. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. جوں جوں سورج چڑھتا آتا ہے سایہ کم ہوتا ہے. شام کو سارے سایہ مغرب کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھ آئے نا؟ یہ جو سایہ ہے نا، جو چڑھتے ہوئے سارا ادھر ہوتا ہے پھر ادھر، اس کو کہتے ہیں ظل مبسوط. باسین وہ توئے وقت نہیں ہوتا، مبسوط. اچھا، ایک ظل کو کہتے ہیں ظل معکوس، اور اس کا دوسرا نام بھی شاید ہو کوئی. اچھا، یا منکوس. وہ کیا ہے؟ اب تھوڑی سی آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے. سورج ادھر سے طلوع ہوا، ادھر غروب ہے. یہ چیز اگر زمین پر یوں کھڑی ہو سیدھی، ٹھیک، تو جب سورج ادھر ہوگا تو اس کا سایہ کہاں جانا چاہیے؟ سارا اس طرف. جو سورج چڑھتا آئے گا ادھر کا سایہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جتنا اوپر آئے گا اتنا سایہ ختم ہوگا، پھر یہاں آ جائے گا، پھر اس کے بعد جب ادھر ہوگا شاید کہاں جائے گا؟ مشرق کی طرف. اس سائے کا نام ہوتا ہے ظل مبسوط. بات سمجھ آ گئی؟ شاباش. اچھا، ایک سایہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظل معکوس یا منکوس. اردو میں آسان سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یک طرفہ سایہ. یہ دو طرفہ تھا نا، پہلے ادھر تھا پھر سارا ادھر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین ہے، زمین تھی نا یہ والی،
اس زمین پر کوئی ایک فرد کرے نا، مثال کو سمجھانے کے لیے ایک دیوار ہے ایسی، اب اس دیوار میں ایک ایسے کوئی میخ یا کیل لگا دیں، مثلا ایسے لگا دیں، تو جب سورج نکلے گا وہ سورج لگے گا اس جگہ پر، سرے پر، جب سرے پر لگتا ہے، فرد مثال ہے، تو اس کا سایہ کسی طرف بھی نہ ہوگا، لیکن جب سورج اوپر آئے گا تو سایہ نیچے کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ جو جائے گا اس کو کہتے ہیں ظل منفوس یا ظل معکوس۔ سمجھا گی بات کی؟ شاباش، جو ایک سائڈ میں ہوگا۔ اچھا، اب ہم نے یہ کہا ہے کہ ظہر کا وقت کیا ہے؟ زوال الشمس۔ کیسے کہ سایہ پہلے گھٹتا ہے پھر بڑھے، تو جہاں سایہ گھٹتا ہے اور پھر بڑھے، یہ کون سا سایہ ہوگا؟ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے پھر بات سمجھ آئے گی۔ اس کو کہیں گے ظل مبسوط۔ کیوں؟ پہلے ادھر تھا، سورج اوپر آتا گیا، وہ سایہ کم سے کم ہوتا گیا، پھر زوال کے بعد پھر دوبارہ سایہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا ظل مبسوط۔ اب جو ہی سایہ کم ہونے کے بعد زیادہ ہونا شروع ہوگا، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کہ زوال ہو گیا، زوال ہو گیا۔ اچھا، اب ایسی صورت بھی آیا ممکن ہے کہ ایک دفعہ سایہ بالکل ختم ہو جائے، سمجھ آئی، اور پھر بڑھنا شروع ہو۔ کیسے کہ جب طلوع آفتاب ہو، شائع کا سایہ سارا بطرف مغرب ہو، سورج چڑھتا آیا چڑھتا آیا چڑھتا، فرض مثال آیا، دن کو کوئی ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ جہاں بالکل سورج سروں کے اوپر ہو اور شائع کا سایہ کسی طرف بھی نہ ہو اور پھر مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دو باتیں ہوگی اب اس سے آگے۔ آیا ہر علاقے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کہ کوئی دن پوری دنیا میں ایسا آئے کہ جس دن کسی بھی شے کا سایہ کسی طرف نہ ہو، بالکل سورج سر کے اوپر ہو اور کوئی شے کا سایہ کسی طرف بھی نہ ہو؟ فرماتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوگا۔ کیوں؟ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سورج کا سایہ 100% اشیاء کے سر پر نہیں ہوتا، بلکہ سورج ایک سائیڈ میں ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرف اس کا سایہ رہتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، بعض علاقے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر واقعاً ایسا ہوتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، بہت اور۔ چوتھی بات، بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں سال میں صرف ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج 100% ان کا ہمسمت ہو، سروں پر ہو، برابر ہو اور بالکل سایہ معدوم ہو جائے۔ اور بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں سال میں 2 دفعہ یہی کام ہوگا کہ سورج کے سایہ یہ اس طرح ہوگا، سورج بالکل اس کے اوپر ہوگا اور اس کا سایہ کسی طرف بھی نہ ہوگا۔ ایسا بھی بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ 4 باتیں ہوگی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شاباش۔ اب فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ جو جغرافیائی پر لوگ ہوتے ہیں، جغرافیہ ہمارے مضمون ہوتے ہیں، ماہر ارضیات، انہوں نے زمین کو، کل زمین کو، ارض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا نام رکھتے ہیں قطب شمالی اور ایک کو کہتے ہیں قطب جنوبی۔ کیسے؟ اس مشرق سے
اس مغرب تک ایک لائن ہو، اور جس کو آپ خط کہتے ہیں، ایک لکیر کھینچیں، اور لکیر بھی ایسی ہو کہ جو سیدھی اسٹریٹ، کہ 50% لکیر کے ادھر رہ جائیں اور 50% لکیر کے ادھر رہ جائیں، اس کو کیا کہیں گے؟ خط استوا۔ جو شمال میں آ جائیں گے وہ کہلائیں گے قطب شمالی، جو جنوب میں آئیں گے وہ کہلائیں گے قطب جنوب۔ ٹھیک؟ اب یہ جو سورج کا طلوع و غروب ہے، طلوع، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے طلوع کیا ہے تو بس ادھر آ کے نہیں، کبھی یہ خط استوا کے بالکل اوپر آتا ہے، کبھی یہ اس کے دائیں سے یوں سفر کر کے آتا ہے، اور کبھی اس کے بائیں سے یوں سفر کر کے۔ آپ خود دیکھتے رہتے ہیں کہ سردیوں میں چیلوں کا سایہ کسی اور طرف ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اشیاء کا سایہ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں چیلوں کا سایہ ہمارے پاکستان میں شمال کی طرف ہوتا ہے، اور گرمیوں میں وہی سایہ جنوب کی طرف ہوتا ہے، شمال میں ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ماہر ارضیات نے ایک اور ماہرین نے ایک چیز بنائی ہے کہ معیار ہے خط استوا۔ اب پھر یہ دیکھنا ہے کہ سورج اس خط استوا سے کتنا دور ہے، کتنا دور تک جاتا ہے۔ اس کو انہیں نام دیے کہ اتنے درجے خط استوا سے دور ہے، بطرف شمال بطرف جنوب۔ اس کا فرق کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فرق ہم بتاتے ہیں۔ جس دن سورج ہوگا خط استوا پر، نہ دائیں نہ بائیں، اس دن دن اور رات برابر ہوں گے۔ جتنے گھنٹے جتنے منٹ سیکنڈ کا دن ہوگا، اتنے ہی گھنٹے اور منٹ سیکنڈ کی رات ہوگی۔ لیکن جب یہی سورج سفر کرتا ہے دائیں یا بائیں سے، پھر فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو سردیاں اور گرمیاں آتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں اور دن بڑے ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے مثال 21 مارچ وہ دن ہوتا ہے، بہت غور کرنا ہوگا میری جان، بہت دن ہوتا ہے جس دن یوم اور لیل، دن رات برابر ہوتے ہیں۔ جتنے گھنٹے منٹوں کا دن ہوتا ہے اتنے گھنٹے منٹوں کی رات ہوتی ہے۔ 21 مارچ کے بعد یہ سورج قطب یعنی شمال کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، اور گرمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 3 مہینے اس کو لگ جاتے ہیں آخری نقطے تک پہنچنے پر، 3 مہینے۔ ٹھیک ہے جی۔ جس دن وہ آخری پوائنٹ پر جاتے ہیں نا، جہاں سے اس نے واپس ہٹنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 21 جون۔ وہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے، رات بالکل چھوٹی سی۔ پھر 22 جون سے پھر آستے آستے واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر جب 21 ستمبر آتی ہے، وہ پھر وہی سورج خط استوا پر آ جاتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی دن اور رات آپس میں برابر۔ پھر تھوڑے تھوڑے یہ سفر کرتا ہے بطرف جنوب۔ جب بطرف جنوب سفر کرتا ہے تو راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور قریش سے دور ہوتا جاتا ہے نا، ہوتا 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 جب یہ پہنچ جاتا ہے 22-21 دسمبر کو، رات بہت لمبی اور دن کیوں وہ دور ہو جاتا ہے نا اس سے، تو جب دور ہو جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سردی بھی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، دن بھی چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آستے آستے واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر جب واپس آنا شروع ہوتا ہے، پھر 21 مارچ آتی ہے، پھر یہ اسی خط استوا پر ہوتا ہے۔ یہ ہے سورج کا، یعنی فکس نہیں ہے کہ سورج ہمیشہ ادھر سے آیا اور ادھر نہیں، کیونکہ ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کبھی سورج کا سایہ دائیں ہوتا ہے اور کبھی بائیں ہوتا ہے، یہ ایسا فرق آتا رہتا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں، اس میں یہ مشرق ہے، ٹھیک ہے جی،
یہ نقطہ ہے مغرب۔ یہ جو لکیر ہے نا یہ والی، ہم فرض کرتے ہیں یہ ہے خط استوا، کہ پوری زمین کا 50% بطرف شمال ہے اور 50% اس خط استوا سے بطرف جنوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا یہ لائن۔ اب یہی سورج جس دن یہاں سے طلوع کرے گا اور اس خط استوا سیدھا آ کے یہاں غروب کر جائے گا، بالکل اسی لائن کے اوپر دن اور رات اس کا دن برابر ہوں گے۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا اس کو 3 مہینے لگتے ہیں گرمی میں، جب یہ شمال کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ اس طرف، یہ شمال ہے نا، تھوڑا ادھر، یہ ہے اس کا آخری حد، اس سے باہر ادھر نہیں جاتا، دن بڑے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی، اور کبھی یہ جنوب کی طرف بڑھتا ہے، یہ یہاں سے آیا وہ ادھر، یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے، یہ ہو گیا جنوب۔ ٹھیک، اب ماہرین ارض کیا سمجھاتے ہیں ہمیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سورج شمال کی طرف جاتا ہے گرمیاں آنی شروع ہوتی ہیں، دن بڑھتے جاتے ہیں، اور جب یہ جنوب کی طرف جاتا ہے سردیاں آتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارا محل باس دن رات نہیں ہے، ہمارا محل باس کا زوال۔ اب یہ سورج جب جس دن یہاں سے طلوع کر کے یہاں آیا، اس لکیر، یہ جو خط، اس کے نیچے جتنے بھی شہر ہوں گے، اللہ کی کائنات جتنی وسیع ہے، اب جس دن سورج یہاں سے ہوگا تو ایک دن ایسا آئے گا نا کہ جو نیچے ہوں گے شہر، ان کو سروں کے اوپر آ جائے گا سورج، اور شہر کا سایہ کسی طرح بھی، ایک کمرہ بنا کھڑا ہے تو جب سورج اس کمرے کے 100% اوپر ہوگا تو اس کا سایہ چاروں اطراف میں کسی بھی سائڈ پر نہیں ہوگا۔ اچھا، لیکن جب تھوڑا سا ادھر کرے گا، اچھا اسی دن جس دن سورج اس لائن پر طلوع غروب ہوا، جو ادھر والے ہیں ان کا سایہ تھوڑا سا ادھر ہوگا، جو ادھر اس جگہ شہر ہوگا اس کا سایہ تھوڑا سا ادھر۔ اچھا، لیکن جس دن اسی سورج نے اس سیدھے نقطے کی بجائے تھوڑا سا ادھر یوں ہو کے آیا، تو یہ شہر جن کا کل پرسوں تک سایہ نہیں تھا اب تھوڑا سا جنوب کی طرف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر علاق چلتے، اب یہ ہے اس کا آخری پوائنٹ۔ جغرافیہ والے کہتے ہیں کہ 24 درجے دور جاتا ہے سورج خط استوا سے، اس سے زیادہ نہیں جاتا۔ یہ ہے خط استوا، یہ ہے 24 درجے۔ ٹھیک، اب جس دن یہاں پہنچے گا وہ آخری پوائنٹ پر، تو جو شہر آخری پوائنٹ پر ہوں گے تو سال میں ایک دن ایسا ہوگا نا کہ سورج ان کے بالکل سروں پر ہوگا اور ان کا کوئی سایہ کسی طرف بھی نہ ہوگا۔ اچھا، جو ہوں گے اس جگہ پر، یہ درمیان میں، جیسے میں نے پہلے سمجھا، یہاں 2 دن ہوں گے ایسے، کیوں؟ ایک دفعہ جب سورج ادھر جا رہا ہوگا، جاتے ہوئے بھی ان کے سروں سے گزرے گا اور پہلے سے مئی میں، پھر جب یہاں سے واپس ٹرن کر رہا ہوگا آتے ہوئے پھر ایک دفعہ ان کے سروں سے گزرے گا، تو سال میں 2 دن ان کی ایسے آئیں گے کہ جس دن سایہ ان کے بالکل سروں کے اوپر ہوگا، کوئی دن ہو کہ ان کا سایہ کسی طرح بھی نہ ہوگا۔ اچھا، غور کرنا ہے۔ اب ہم نے کہا ہے سورج چلتا ہے خط استوا سے فقط 24 درجے دور جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتا۔ غور، اب جو شہر اس 24 درجے سے تھوڑا زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ ماہر ارضیات یہ کہتے ہیں فلاں شہر کا عرض اتنا ہے، عرض سے مراد ہے کہ فلاں شہر خط استوا سے اتنا دور ہے۔ اب سورج نے تو جانا ہے فقط 24 درجے، اب فرض کرتے ہیں کوئی شہر اس جگہ پر ہے، کوئی شہر اس جگہ پر ہے کہ جو خط استوا سے 24 درجے سے زیادہ دور ہے، اس کے سر پر تو سورج کسی دن بھی نہیں جائے گا نا، اس کا مطلب ہے وہاں تو اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کسی دن اس کا سایہ ختم ہو، کسی دن تھوڑا رہے گا تو کسی دن، یہ جو آپ پڑھتے ہیں فلاں علاقے میں اور فلاں ملکوں میں اتنے دن وہ رات رہتی ہے، اتنے دن رہتا ہے، فلاں علاقے میں دن جو ہوتا ہے وہ فقط 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، باقی رات ہی ہوتی ہے، اور کبھی ساری رات ہوتی ہے، دن بہت چھوٹا، کبھی دن بڑا اور رات، وہ اسی وجہ سے ہے کیا کہ یہ ہے خط استوا، وہ علاقہ اس خط استوا سے کتنا دور ہے،
بطرف شمال یا بطرف جنوب. اب یہی صورتحال جنوب میں بھی آ جائے گی کہ وہ جس دن سورج نے جہاں سے چلتے چلتے جہاں پہنچا تھا آخری پوائنٹ پر، اور 22 جون کو جس دن رات لمبی ہو گئی تھی، تو دن میں ایک لمحہ تو ایسا آئے گا نا کہ اس شہروں کے سروں پر سورج ہوگا اور شہر کا سایہ کسی طرف بھی نہ ہوگا. لیکن جو ادھر اندر کے علاقے میں ہوں گے، یہاں ہوں گے، ان کے لیے سال میں 2 دفعہ ایسا ہو جائے گا. لیکن جو ادھر ہوں گے باہر، ان کی کبھی بھی ایسا کیوں؟ جو سورج ان کے سر پر، کیوں سورج نے زیادہ سے زیادہ 24 درجے دور جانا ہے خط استوا سے، اس سے زیادہ جاتا ہی. جو اس سے زیادہ دور ہوں گے وہاں یہ بات نہیں ہے. اب ہم آ جائیں اپنے محلے پاس. وہ کیا؟ وہ یہ ہے، اگر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سورج ان کے سروں کے اوپر ہوگا، وہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ شے کا سایہ ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ بننا شروع ہو تو وہ زوال آفتاب ہوگا. لیکن اگر ایسے علاقے میں ہے شہر کہ جہاں، یا ایسے دن ہیں کہ جہاں سایہ بالکل ختم نہیں ہوتا، وہاں پر کیا کہیں گے کہ سایہ کم ہوتے 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 پھر جب دوبارہ پڑھنا شروع ہو اس وقت زوال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے زوال شمس کی کہانی. اب اگر وہ میری پہلے والی بات آپ ذہن میں رکھیں گے نا، ترجمہ آپ خود کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل اسی کے متن کا ترجمہ ہے. فَلِلظُّهْرِ مِنَ الْوَقْتِ زوال الشمس، ظہر کا وقت کیا ہے؟ سورج کا زوال. وہ زوال ہے کیا؟ ان وسط السماء، سنٹر سے، درمیان سے اس کا زائل ہونا. وَمَيْلِهَا عَنْ دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ، دائرہ نصف نہار کیا ہے میری جان؟ بہت آسان. یہ تھا مشرق اور یہ ہے مغرب، وہ ہے شمال اور یہ ہے، جیسے ایک لائن یہاں سے کھینچی تھی اور خط استوا بنانے کے لیے ایک ہم کھینچ لیتے ہیں شمال سے جنوب تک، دیکھیں یہاں بھی ہے شمال سے جنوب تک. ہم کیا رکھتے ہیں کہ بالکل آدھا مشرق کی سائڈ اور آدھا مغرب کی سائڈ. تو جب آدھی مشرق کلیئر ہو کے مغرب کی طرف تھوڑا سا بھی جائے گا، اس کو ہم کہیں کہ نصف نہار سے ادھر ہو گیا، دائرہ نصف نہار سے بڑھ گیا، یہ ہو جائے گا زوال. اچھا، زوال الشمس کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نصف نہار سے ادھر ہو گیا ہے، یعنی آدھا مشرق ختم ہو گیا، حصہ اس کا اب مغرب کی سائڈ شروع ہو گئی ہے؟ المعلوم، اس کا علم پتہ چلے گا بزید الظل، جب سایہ زیادہ ہونا شروع ہو. اے زیادت ہی، یعنی بے زیادت ظل، سایہ پڑنے لگے. مصدران، یعنی لفظ زید اور لفظ زیادہ، یہ دونوں زیادہ یزیدو، یعنی زید کے فعل زیادہ کے مصدر ہیں. خوب، اس کا علم ہوگا کہ سایہ بڑھنے لگے بعد نقص ہی، کم ہونے کے بعد. وہ جو میں نے تفصیل سمجھائی آپ، کم ہونے کے بعد. فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي ظِلِّ الْمَبْسُوطِ، اور کم ہونے کے بعد بڑھنا یہ اس سایہ میں ہوتا ہے جو ظل مبسوط، اور جس پہلے بتایا کہ جب مشرق سے آئے تو چیزوں کا سایہ مغرب کی طرف، بعد میں وہ یہ ہوتا ہے. اچھا، ظل مبسوط ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بہت آسان، هُوَ الْحَادِثُ مِنَ الْمَقَایِيسِ الْقَائِمَةِ عَلَى سَطْحِ الْأُفُقِ. کوئی بھی پیمانہ میں کیا، یہ پنسل لے لیں، ایک لکڑی لے لیں، یہ بلڈنگ ہے کوئی بھی، آپ اس کو لگائیں سطح افق، زمین پر یوں سیدھی اس طرح کر کے، لٹا کے نہیں بلکہ یہ لگا دیں. فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع کرے گا، وَقَعَ لِكُلِّ شَاخِصٍ، ہر وہ شاخص، شاخص کہتے ہیں اس کو پیمانے کو کہ جس کے ذریعے سایہ کا بدلہ ہے، جو قائم ہوگی علی سطح الارض، زمین کے اوپر، بحیث یکون عمودا، عمودی شکل میں، یہ عمود ہوتا ہے نا، اس شکل میں، علی سطح الافق، اور اس کی جو سورج کے اس کے مطابق زمین کو. اچھا، پھر واپس جائیں.
فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جب سورج طلوع کرے گا، شمس مؤنث سے سمائی ہے، اذا طلعت جب سورج طلوع کرے گا، واقع اس کا فعل آگے آ رہا ہے، واقع ظل طویل الی جہت المغرب، شاباش، ثم لا يزال ينقص پھر یہ سایہ آہستہ آہستہ کم ہوگا، کب؟ کل مرتفعت الشمس جو ہی سورج اوپر آنا شروع ہو جائے گا، حتی تبلغ وسط السماء حتی کہ سورج بالکل سینٹر میں آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر دو صورتیں ہوں گی، بہت کیا؟ فَيَنْتَهِ النُّقْصَانُ وہ جو پہلے سایہ ادھر سے کم ہوتا آ رہا تھا اب کم ہونا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ان کانا عرض المکان اگر اس شہر کا، اس گاؤں کا، اس ملک کا عرض میں نے گزارش کی، عرض کا مطلب ہے یعنی خط استوا سے دور ہونا، کہ اگر اس کا عرض المنصوب فیہ المقیاس جس میں وہ آلہ وہ شاخص آپ نے لگایا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے وقت کے لیے جو لگایا تھا، اگر وہ مخالف ہوگا میل شمس کے مقدار میں، کیا مطلب؟ یعنی سورج خط استواء سے 10 درجے دور ہے اور وہ 11 درجے دور ہے، تو جب 11 درجے دور ہوگا، 12 درجے دور ہوگا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، کسی نہ کسی سائیڈ میں رہے گا، لیکن کم ہونا ختم ہو جائے گا اور دوبارہ بڑھنا۔ وَيُعْدَمُ الظِّلُّ أَصْلًا اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کا سایہ بالکل کسی طرف ہی نہ ہو، سایہ معدوم ہو جائے، کب؟ ان کانا بقدرہ اگر یہ بھی زمین او خط استوا سے 20 درجے کے فاصلے پر ہے اور سورج بھی اس دن خط استوا سے 20 درجے تھا تو سورج آئے گا بالکل اس کے اوپر، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا سایہ کسی طرف بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے ایک ایک کر کے بتائیں، وَوَالِكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ہر وہ جگہ کہ یکون عرضہ جس کا عرض مساوی ہو لمیل الاعظم للشمس سورج کے میل اعظم، عرض سے مراد یعنی اس کا خط استوا سے دور ہونا، وہ اتنا ہی دور ہو جتنا سورج خط استوا سے دور ہے، میل اعظم یعنی جو اس کی انتہائی دوری ہے، ایک دن خط استوا ہے نا جس دن برابر تھے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ خط استوا سے دور ہوتا ہے، میل اعظم جس دن اس کا دور ہونا آخری پوائنٹ پر ہے اور وہ ہوتے ہیں 24 درجے یا بعض کہتے ہیں 23.5، ٹھیک ہے جی، ہم فرض کرتے ہیں 24 ہے یا 23.5 ہے جو بھی ہے۔ اب جو بھی خط استوا سے اتنے دور ہوں گے اس دن ایک دن تو ایسا آ سکتا ہے نا کہ ان کے سر پر سورج ہو اور کوئی ان کا سایہ، او انکسا عند میلہا یا ان علاقوں اور شہروں کا خط استوا سے دور ہونا سورج کی دوری سے کم ہو، مثلا سورج زیادہ سے زیادہ 24 درجے دور جاتا ہے اور وہ ہیں ہی 22 درجے دور، 20 درجے دور خط استوا سے، فرماتے ہیں اگر انکسا عند میلہا یا یہ ہے کہ وہ سورج کے میلان کے اس کی مقدار سے کم فاصلے پر ہیں، وَمُوَافِقَةً لَهُ فِي الْجِهَةِ اور جہت میں بھی سورج کے موافق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خب فرماتے ہیں وَيَتَّفِقُ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ تَقْرِيبًا فِي مَدِينَةِ رسول، سال کا جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے 21 جون، تقریباً اس دن مدینہ منورہ میں اور اس کے جو اڑوس پڑوس ہے وما قاربا فی الارض جو اس کے ارض میں مساوی ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سورج بالکل ان کے سروں پر ہوتا ہے اور چیزوں کا سایہ کسی طرح بھی نہیں ہوتا۔ وفی مکہ تا اور مکہ مکرمہ میں بھی ایک دن ایسا کیسے ہوتا ہے، قبل الانتہائی بستۃ وعشرین یوما، سورج بطرف شمال سفر کر رہا ہے
ابھی اس کے اینڈ تک پہنچنے کے 24 درجے تک پہنچنے سے ابھی 26 دن رہتے ہیں کہ یہ سورج مکہ کے اوپر سے گزرتا ہے. بات سمجھے نا؟ بالکل سروں کے اوپر ہوتا ہے. اس دن بھی چیزوں کا کوئی سایہ نہیں. ثم يحدث ظل جنوبی الى تمام پھر اس کا سایہ جنوب کی طرف شروع ہو جاتا ہے. وَعْبَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ اور پھر اسی طرح ثم يُعْدَمُ يَوْمٌ. اب بہت غور کرنا میری جان. مدینہ چونکہ ہے میل اعظم کے آخری پوائنٹ پر، وہاں ہوگا ایک دن، اور مکہ چونکہ اس سے پہلے ہے تو آخری پوائنٹ پر پہنچنے سے 26 دن پہلے بھی سورج اس کے بالکل اوپر ہوگا، اور جب واپس آئے گا تو پھر 26ویں دن پھر ان کے اوپر. نتیجہ کیا ہوگا؟ سال میں 2 دن ایسے ہوں گے کہ سورج ان کے سروں کے اوپر ہوگا. شاباش. وَالضَّابِطُ فرماتے ہیں قانون، مثال کو چھوڑو، قانون کلی دے دیں. ان کان عرضہ زائدن علی المیل الاعظم، میں نے آپ کو مثال ہے کہ اگر کوئی زمین اتنی دور ہے خط استوا سے کہ اس کی دوری سورج کے میل اعظم سے بھی زیادہ ہے، سورج زیادہ سے زیادہ 24 درجے خط استوا سے دور جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا علاقہ ہے جو 24 سے بھی زیادہ دور ہے، لا یعدم الظل فیہ اصلا، اس میں تو کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سایہ کا سایہ کسی طرح بھی نہ ہو. وہاں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بل یبقى عند زوال الشمس منہ، بلکہ جب سورج زوال کر رہا ہوگا اس وقت بھی اس کا کوئی نہ کوئی سایہ کسی نہ کسی سائڈ میں ضرور ہوگا. ہاں تختلف جاتن و نقصانن، یہ اور بات ہے کہ کہیں زیادہ اور کہیں کم ہوگا ضرور. کیسے؟ ببعد الشمس عن مسامت رؤوس اہلہ و قربها، کہ سورج یہاں رہنے والوں کے سروں سے کتنا دور ہے. زیادہ دور ہوگا تو سایہ زیادہ ہوگا، تھوڑا دور ہوگا تو سایہ لیکن ہوگا ضرور. وما كان عرضه مساويا للميل، لیکن اگر زمین ایسا علاقہ ہے، ایسا شہر ہے، ایسا ملک ہے کہ اس کی دوری خط استوا سے اتنی ہے جتنی سورج کے دوری ہوتی ہے. اچھا، یقدم فیہ یومن، اگر وہ ہے آخری پوائنٹ پر، 24 درجے دور ہے اور سورج بھی زیادہ زیادہ 24 درجے دور جاتا ہے، تو فرماتے ہیں ہوا اطول ایام الشمس، اور جو آخری دن ہوگا، جو بڑا دن ہوگا، وہاں پر ایک دن ایسا آئے گا آخری پوائنٹ پر جو ہوگا کیا کہ شے کا سایہ ایک دفعہ بالکل ختم ہو جائے. کیوں؟ جب یہ چیز ہے سورج بالکل اس کے سر پر ہے تو کسی بھی سائڈ اس کا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. وما كان عرضه انقص منه، لیکن اگر کوئی شہر ایسا ہے کہ جس کی خط استوا سے دوری اور اس کا عرض 24 درجے سے کم ہے، جبکہ سورج نے تو آخری جانا ہے 24 درجے دوری پر، یودم فیہ یومین، وہاں 2 دن ایسے ہوں گے، ایک دن جس دن سورج آگے بڑھ رہا ہوگا سروں سے گزرے گا، اور ایک دن پھر جس دن واپس آ رہا ہوگا. شاباش. یومین عند مسامت الشمس لرؤوس اہلہ صاعدۃ، جاتے ہوئے، وہابۃ، اور پھر واپس آتے ہوئے. کل ذالک مع موافقۃ لہ فی الجہہ، یہ ساری باتیں کہاں ہیں کہ جہاں علاقہ اور سورج کے میدان کی جہت ایک جیسی ہو. خوب. اما المیل الجنوبی، لیکن جب میل جنوبی جب ادھر سے جائے گا، فلا یعدم ظلہ من ظل عرف، فرماتے ہیں اب یہاں پر سورج کسی اور چیزوں کا سایہ کبھی بھی معدوم نہیں ہوتا مطلقا. کیوں؟ جہت شمال میں ہوتا ہے، جنوب میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو جنوب والے ان کا سایہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرف رہتا ہی رہتا ہے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اگلی بات ایک اشکال ہے جو شہید ثانی شہید اول پر کر رہے ہیں، ہم بھی اس کو پڑھ لیں. اشکال کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا کما قالہ المصنف رحمہ اللہ فی ذکر تبعا للعلامہ من کون ذالک بمکہ و ثنا فی اطول ایام
کیا ہے؟ سند. فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْفَسَادِ. اچھا، پہلے علامہ نے کہا تھا، بعد میں کس نے کہا ہے؟ شہید اول نے ذکر میں. اچھا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکہ اور صنعا ہیں ان کا حکم بھی یہی ہے، ایک دن والا. فرماتے ہیں نا، یہ ایک دن والا مکہ ہے، مکہ ہے 21.5 یعنی 21.5 اس کی دوری ہے، جبکہ سورج کا جو میل اعظم ہے وہ ہے 24. تو اس کا مطلب ایک دفعہ گزرتے ہوئے مکہ سے گزرے گا اور ایک دفعہ آتے ہوئے بھی وہاں سے گزرے گا. لہذا وہ جو شہید اول نے ذکر میں کہا ہے علامہ کی اتباع کرتے ہوئے کہ مکہ اور صنعا میں جب دن لمبا ہوتا ہے تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہوتا، فرماتے ہیں من اقبح الفساد. یہ نظریہ واضح فاسد ہے. بھئی ایک دن نہیں، مکہ میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا فاصلہ ہے 21.5 درجے دوری، جبکہ میل اعظم بنتا ہے 24 درجے. اس کا مطلب ایک دفعہ گزر کے جا رہا ہے اور ایک دفعہ واپس آ رہا ہے. یہ غلطی آئی کہاں سے؟ اول من واقع فی الرافعی، فرماتے ہیں شافعی المسلک، ان میں علامہ رافعی پہلے اس نے غلطی کی. ثم قلدہ فیہ جماعت منا، پھر ہمارے بھی کچھ لوگوں نے اسی کی بات کو مان لیا. ومنہم، اور کچھ ان کے لوگ بھی تھے، من غیر تحقیق للمحل، بس رافعی کی بات کو مان لیا، خود دقت نہیں کی کہ واقعی مکہ کا فاصلہ بنتا کتنے درجے ہے، تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ ایک دن اس پر سورج وہ سایہ معدوم ہوتا ہے یا 2 دن. وَقَدْ حَرَّرْنَا الْبَحْثَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، شہید اول فرماتے ہیں کہ میں نے خود شرح ارشاد میں اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ختم ہوگی بات. پھر آگے ایک اور بات کی کہ شہید اول نے تو ایک بات کی تھی، کون سی؟ کہ سایہ کم ہونے کے ساتھ بعد بڑھنا شروع ہو جائے. اتنی بات کی تھی نا. یہ بات تو نہیں کی شہید اول نے کہ سایہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکلنا شروع ہو جائے. یہ بات شہید اول نہیں کی. یہ تو کہ شہید ثانی نے، شہید ثانی اس کا جواب دے رہے ہیں. انما لم يذكر المصنف هنا حکم حدوثه بعد عدمه، کہ شہید اول نے یہ نقطہ بیان نہیں کیا. کون سا؟ کہ سایہ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو تو بھی زوال ہو جائے گا. یہ جملہ نہیں لکھا. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کم ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہو. یہ کیوں نہیں لکھا؟ لأنه نادر، چونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. لہذا فاقتصر على علامت، تو انہوں نے وہ والی علامت لکھی ہے کہ جو غالب ہے، جو عام ہے. کم ایسے شہر ہیں کہ جہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن سایہ بالکل ختم ہو جائے پھر شروع ہو جائے. شہید ثانی نے مشورہ دیا ہے. مشورہ شہید اول کی خدمت میں کیا؟ اوپر دیکھو کہ اگر آپ نے جو فرمایا ہے، کیا فرمایا تھا وہ کہ المعلوم بزیادت ذل بعد نقصے، اگر اس کی بجائے آپ عبارت یوں فرماتے، کیا؟ وَلَوْ عَبَّرَا، اگر شہید اول یوں تعبیر کرتے، کیسے؟ بِظُهُورِ ذِلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ، کہ جب سایہ مشرق کی طرف ظاہر ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ رسالہ الفیہ میں انہوں نے خود یہی کہا ہے، لَشَمَلَ الْقِسْمَيْنِ، ان کو بھی شامل ہو جاتا جہاں سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ان کو بھی شامل ہو جاتا کہ جہاں کبھی ختم ہو کے پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لَشَمَلَ الْقِسْمَيْنِ بے عبارتن، ایک بہترین عبارت یہ بن جاتی تاکہ دونوں قسمیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.